اوے میرا بندہ، میرا رزق زمین پر گر جائے اس کی تو قدر کرتا ہے، میں نے جو سجدے کا حکم دیا وہ سجدے کی قدر کیوں نہیں کرتا؟ بسم اللہ کی اتنی سی چیز، اخبار کا پردہ جس پہ میرا نام لکھا اس کی تو قدر کرتا ہے۔ یہ لا ریب کتاب کب سے تیرے گھر میں پڑی ہے، ایسے کھول کے اس کی بھی کبھی قدر کر دیا کر۔ بدنصیبی میرے پیارو یہ نہیں کہ مہنگائی ہو گئی، ڈالر بڑھ گئے، بدنصیبی یہ کہ زندگی کے اندر میں کتنے مہینے گزر گئے ہمارے گھر میں کسی نے مسلح پر بیٹھ کے نہیں دیکھا، کتنا عرصہ گزر گیا اس قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا۔ بدنصیبی یہ ہمارے گھر کا بچہ کبھی مسجد میں جا کر اذان ہی نہیں دے سکتا، بدنصیبی یہ ہمارا بچہ ہمارے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ کو غلام رسول ہی نہیں کہہ سکتا۔ ابھی میرے عزیزو یہ مہینہ ربیع الاول کا گزرے بھی 2 دن ہوئے ہیں، یہ پورا مہینہ ہم نے اتنا عشق کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا، اللہ کی قسم بڑے بڑے تو دور کی بات ہے جو میرے عزیزو اللہ اکبر پرائیویٹ جو بچے تھے، جو کانوں سے، جو آنکھوں سے، جو ان سے معذور تھے، انہوں نے بھی اپنی ویل چیئر پہ جھنڈی لگا رکھی تھی، نالین سے بھی پتا تھا حضور کی آمد مرحبا، رب کعبہ کی قسم حضور کی آمد بھی مرحبا، حضور جو محنت کام لے کے آیا، قرآن بھی مرحبا، اسلام بھی مرحبا، نماز بھی مرحبا، نبی مرحبا، نہیں نبی کی آنے، نبی کے ختم نبوت کا تاج بھی مرحبا۔ جیسے ربیع الاول کا مہینہ گزرا، یہ میرے سمیت سارے خدا کی قسم کبھی اللہ کے گھر میں ہاتھ اٹھا کر، کبھی لغاری چوک میں، کبھی فلانے روڈ پر، سائیکلوں پر، ٹرالیوں میں، ڈاچوں پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی کو فضول ہے۔ اللہ وعدہ، اللہ کہنا پکا نہیں۔ 12 ربیع الاول کو دن 11 بجے اس مولوی صاحب کی قیادت میں جلوس نکلا اور اس نے نعرہ لگایا، تو نے جواب دیا، وعدے پہ قائم رہی۔ وعدہ توڑنے والے کا اعتبار نہیں ہوتا، وعدہ توڑنے والے کو بدعت جھوٹا کہتے ہیں، اور جھوٹا پر اللہ کہتا ہے لا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ابھی شام گزری، 13 ربیع الاول کا دن آیا، یہ حمام کے اندر بیٹھا تھا، کہتا ہے اتھو بھی ملا دے، اتنے ذرا ڈبل ریزن لا دے۔ اللہ کہتا ہے لا لعنت اللہ علی الکاذبین، کل تو وعدہ نبی کس کر کے آیا کہ جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ بتا اب تیری زندگی کا آرامد ہے کہ زندگی فضول ہے؟ سبزی منڈی گیا، داغی مال کو چھپایا، اوپر سونا مال رکھ دیا، ایک اللہ اکبر اس کے سامنے سے اٹھایا، 3 نیچے سے اٹھا کے بیچ دیے۔ کہاں جو ہو نہ اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، یہ تو وعدہ تیرا آئے۔ پھر میرے عزیزو دنیا جھوٹا کہے، میرے عزیزو انسان کہیں نہ کہیں بچ جاتا ہے، جب اللہ جھوٹا کہہ دے تو پھر عزیزو دروازہ ہی سارا بند ہو جاتا ہے۔ میرے پیارو میں نے آپ کو نہیں سمجھانا، کوئی ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، کوئی ملک کو خوشحال کرنے کی بات کرتا ہے، کوئی ملک کو پیرس بنانے کی بات کرتا ہے، پتہ نہیں کتنے جھوٹے وعدے ہوئے اور کتنے ہوتے رہیں گے، پتہ نہیں میرے عزیزو ہمارے سے جو اللہ نے وعدہ کیا ہمیں اس کے وعدے کا یقین نہیں، حکومتوں کی باتوں کا ہم کیسے یقین کریں گے؟ کیا اللہ کا وعدہ نہیں تھا؟ اللہ کا وعدہ نہیں تھا، اللہ کا وعدہ نہیں تھا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے نبی کی غلامی کر میں تیرے سے محبت کروں گا۔ جب یار یار سے عرش صدیقی صاحب عبدالحنان سے محبت کرے گا، مجھے اس علاقے میں کوئی کام ہوگا عرش صدیقی سامنے آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرے نبی کی غلامی کر میں محبت کروں گا، ساری دنیا کے دکھوں کے میں سامنے آ جاؤں گا، پریشانیوں کے سامنے میں آ جاؤں گا، دشمن تیرا ہوگا دفاع میں کروں گا، مقابلہ میں کروں گا، پریشانیاں تیرے پر آئیں گی، مسئلے تیرے پہ آئیں گے، حل میں کروں گا، بھوک تجھے لگے گی روٹی کا انتظام میں کروں گا، کپڑے کی تجھے ضرورت ہوگی پہناوے کا انتظام میں کروں گا، تو پانی مانگے گا میں تجھے شربت پلاؤں گا، تو پانی مانگے گا میں تجھے زمزم پلاؤں گا، تو روٹی مانگے گا مدینے کی کھجوریں کھلاؤں گا، تیرا شہر کو دل کرے گا کبھی میں تیرے پہ کرم فرما کر نصیب جگہ کے مکے بلاؤں گا، کبھی میں تجھے مدینے بلاؤں گا، تیرا اعلیٰ کپڑے پہننے کو دل کرے گا میں کبھی کاٹن پہناؤں گا، کبھی خدر پہناؤں گا، اگر میری دریا رحمت موج میں آ گیا میں تجھے احرام کا لباس بھی پہناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور فیصل مسجد کے پاس جا کر فورٹ بنٹرو کی پہاڑیاں ٹھنڈی ہواؤں برف کے دامن میں جا کر تصویریں بنانے والے میں تجھے ایسا نقشہ کھینچ کے دے دوں گا، ادھر تو کھڑا ہوگا، ادھر سامنے آمنہ کے لال کا روزہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سامنے روزے کے سائے میں سنہری جالیوں کے سامنے ٹکڑے تو سنا رہا
ہوگا, آمنہ کا لال تیرے دکھڑوں کو سن رہا ہوگا, عرش والا تیرے مسئلے حل کر رہا ہوگا. لا میرا علی آری قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, میں تیرے سے کچھ نہیں مانگتا. اللہ اکبر. جیسے میرا بندہ اگر کسی کی کار کرائے پہ لے کے جاتا ہے, اللہ اکبر, اس کی امانت ہوا کرتی ہے, بدلا کے واپس کرتا ہے. میرا بندہ یہ ساری چیزیں میرا قرض ہے, میری امانت ہے, خبردار میری مرضی کے خلاف اس پر کسی جانور کا ٹیٹو نہ بنانا, کوئی تصویر نہ بنانا. جیسا میں نے دیا ویسا واپس لوں گا. یہ زبان میں نے سچی دی تھی, سچی واپس لوں گا. اگر اس میں جھوٹ کی بدبو آئی تو میں تیرے سے پوچھوں گا ضرور. اگر مجھے غصہ آ گیا میں سزا بھی ضرور دوں گا. یہ کان میں نے تجھے صاف کر کے دیے تھے. ان کانوں کو دو ہی چیزوں کی ضرورت تھی, یا تو سچ سننا تھا یا اللہ کا قرآن سننا تھا. اگر ان کانوں سے ناچ گانا سن کے آئے تو سزا میں دوں گا. اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا جہنم کے لوہے کو گرم کر کے تیرے کانوں کے اندر ڈالوں گا, جہنم کی آگ کی سلاخیں تیری آنکھوں کے اندر ڈالوں گا. آ میرا بندہ, تیرا ایگریمنٹ اسی وقت ختم ہو گیا. اللہ کب ختم ہو گیا؟ تو میں نے کہا تھا اس آنکھ کو غیر سے, اس آنکھ کو بے نگاہی سے بچا کے لانا. مرتے ہی اپنا بھی دیدار کراؤں گا, اپنے حبیب کا دیدار کراؤں گا. جب اس آنکھ کے اندر لیلا کے حسن و جمال آنے لگے, تیرا میرا ایگریمنٹ ہی ختم ہو گیا. نہ میں تجھے دیکھوں گا نہ تو مجھے دیکھے گا. کب؟ میدان محشر میں. یا اللہ, کوئی تیرے نظروں سے وجل ہوگا. فرمایا جب میں توجہ نہیں کروں گا. کب؟ جب تو کہے گا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. پھر میں کہوں گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, فرشتے سے پرے کر دو, میری رحمت والی نظروں سے دفع کر دو. میں اس کا چہرہ دیکھنا تمہارا نہیں کرتا. کہ دنیا کے وعدوں میں تو وعدے داری کرتا تھا, میرے وعدوں میں بے وفا ہو کے آ گیا. جب اس سے وعدہ خلافی کی, جب موت کے وقت قبر کا اندر کفن میں ڈال کے لایا گیا, تو نہ نماز لے کے آیا, نہ قرآن لے کے آیا, نہ رمضان لے کے آیا, نہ سچائی لے کے آیا, نہ امانت لے کے آیا, نہ دیانت لے کے آیا. تم کلمہ شہادت شہادت پکڑ کے ڈال رہے تھے, میں لعنت اللہ الکاذبین کر کے پیپٹاج سے لے رہا تھا. کیا لینے آیا ہے؟ جا, جس کی غلامی میرے پیارو صدیقی صاحب, میں اس مدرسے میں پڑھاؤں یا نوکری کروں اور تنخواہ لینے کے لیے مظاہر العلوم کے اندر چلا جاؤں, میرے پیاروں مجھے لوگ بے وقوف کہیں گے. ساری زندگی شیطان کی نوکری کرتے رہے اور رحمان سے کل تنخواہ لینے چلے جائے, ہمیں کلمہ تو کون کہے گا؟ او میرے پیاروں, سارا دن ہم شیطان کو راضی کرتے رہے, رات کو رحمان کے آگے جھولی پہ لا گئے. لیکن میرا اللہ تو کتنا کریم ہے, تو نے اس حالت میں بھی کہہ دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو نے اس حالت میں بھی کہہ دیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. ٹھیک ہے بندہ, تو شیطان کے بہکاوے میں آ گیا. اللہ اکبر. دنیا کہتی ہن مہلت دیتی تیرے دوبارہ کوئی نہیں دینی. اللہ کہتا میں تجھے موت تک مہلت دیتا رہوں گا, زندگی کی آخری سانسوں تک مہلت دیتا رہوں گا. 70 سال 11 مہینے 29 دن 23 گھنٹے 59 منٹ میری نافرمانی میں گزار گیا. آخری منٹ میں کہہ دے اللہ معاف کر دے, میں 70 سال کے گناہوں کو معاف کر دوں. یا اللہ, میں نے سنا ہے, میں نے پڑھا ہے, تیرے حبیب سے سنا کہ گناہ معاف ہو جائیں جہنم سے بچ جائے گا, نیکیاں ہو تو جنت میں جائے گا. یا اللہ, آخری منٹ میں نے معافی مانگی, تو نے معاف کر دیا. مولا جہنم سے تو بچ گیا, جنت میں کیسے جاؤں گا؟ فرمایا بندے دی فکرہ تو چھڑ دے, اس کی فکر کا میں نے انتظام کر دیا. اللہ کیا انتظام؟ فرمایا میری رحمت کا دریا بڑا وسیع ہے, اس کا کنارہ ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. تو ہوتا لگانے کی دیر ہے, اللہ کرے گا کیا؟ فرمایا آخری سانس میں تو نے معافی مانگی, میں نے گناہ معاف کر کے جہنم سے بچا دیا. اس توبہ پہ مجھے اتنا پیار آیا. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. میں نے گناہ معاف کر کے جہنم سے بچا لیا اور گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے تیرے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا. اتنا کریم رب, اتنا کریم رب. میرے عزیزوں, مال ماننے میں, بیوی ماننے میں, باپ ماننے میں, چھوٹا بچہ ماننے میں دیر کرتا ہے. چھوٹے بچے کو بار بار منو, ادھر منہ, کبھی کونے میں چھپ کے, کبھی دیوار کے پیچھے, کبھی چرپائی کے نیچے چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. چھوٹے بچے کو 10 مرتبہ بلانا پڑتا ہے, وہ 1 مرتبہ یوں کہتا ہے, ہاں بھی نہیں کہتا. واہ میرا اللہ, تجھے 1 مرتبہ کو اللہ تو 70 مرتبہ کہتا ہے جی اللہ, جی میرا
بندہ، واہ میرا اللہ۔ میرے عزیزوں، کبھی نمازوں میں وہ آ جاتا ہے، کبھی رکوع قیام قرآن کی تلاوت میں بھلا ہوا جاتا ہے، کبھی موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، اللہ اکبر، کونے میں رستے میں بیٹھا کیا کہہ رہا ہے، اللہ تو میرے سامنے ہوتا، میں تیری کنگھیاں کرتا، میں تیری جوئیں نکالتا، اللہ میں تجھے بناتا سوارتا۔ باب موسیٰ نے کوری دکھائی، تھپڑ بھی مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس کوہ طور پہ گئے، مالک نے کلام نہ کیا، یا اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرے بندے کو ناراض کر کے آ گیا، وہ میرا بندہ رو رہا ہے، میں اس کے پہلے آنسو صاف کر گیا، پھر میں تیرے سے کلام کروں گا۔ یا اللہ وہ تو یوں کہہ رہا تھا تو جوؤں سے پاک ہے، تو کنگھی سے پاک ہے، فرمایا موسیٰ وہ نہ سمجھ ہے، اگر مجھے سمجھ آتی پھر وہ یوں نہ کہتا، جا میرا موسیٰ سے منا کے لا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے ڈر کے بھاگا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے دوست، اس نے اور تیز بجائے رکنے کے دوڑ لگا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے بھاگتا کیوں ہے؟ کہتا موسیٰ پہلے تو پردے میں پیار تھا، اب تو اس نے پیار کا اعلان فرما دیا۔ پہلے تو پردے میں یاریاں نبھا رہا تھا، اب تو تیرے جیسے کلیم کو کہہ دیا وہ میرا دوست ہے۔ میرے پیاروں، اگر کنگھی جوئیں نکالنے والے پر وہ بول سکتا ہے تو سجدے کرنے والے کی مدد کیوں نہیں آ سکتا؟ تو اسے پکار کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے تو دیکھ، تو سبحان ربی العظیم کہہ کے تو دیکھ۔ خدا کی قسم بیوی بستر سے اٹھنے میں دیر کر دے گی، اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ آنے میں دیر نہیں کرے گا۔ بس میرے پیاروں، گناہوں